السلام علیکم، کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا، یعنی ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان۔ اس زمانے میں ہم مشرقی پاکستان میں رہتے تھے۔ ہم 6 بہن بھائی تھے اور میری دوسرے نمبر کی بہن بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس وقت وہ تقریباً 17 سال کی تھی۔ اماں کی طبیعت خراب رہتی تھی، اسی لیے وہ گھر کا تمام کام کرتی تھی۔ والد صاحب میرے ریلوے میں ملازم تھے اور محدود آمدنی کی وجہ سے کوئی نوکرانی وغیرہ نہیں تھی۔ ایک روز میری باجی چاول ابالنے کے بعد اس کا پانی نکالنے کے لیے باہر صحن میں چلی گئی۔ اس طرف ایک درخت تھا، وہ وہاں پر بیٹھ کر پانی نکال رہی تھی کہ اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے ان کو اندر لا کر چارپائی پر ڈالا۔ بڑے تمام بھائی اپنی پڑھائی کے سلسلے میں ڈھاکہ میں مقیم تھے اور والد صاحب بھی ڈھاکہ میں تھے۔ ہم چھوٹے بہن بھائی والدہ کے ساتھ گاؤں میں مقیم تھے اور باجی کے اس بے ہوشی کی وجہ سے ہم سب بہت پریشان تھے اور باجی مسلسل مرد کی آواز میں گانے گا رہی تھی اور غالب کی غزل ہم لوگوں کی سمجھ سے باہر تھا اور ہم لوگ ان کی اس کیفیت سے خوفزدہ بھی تھے۔ محلے والوں کی مدد سے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے دوا دی اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ ہوش میں آ گئی اور بالکل نارمل ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا، اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی۔ ہم لوگ بھی مطمئن ہو گئے، لیکن تقریباً 1 ہفتے کے بعد ان پر پھر وہی دورہ پڑنے لگا۔ اب ان کی بے ہوشی میں اضافہ ہو چکا تھا اور ٹائم بھی کافی بڑھ گیا تھا، اور پھر وہ مرد کی آواز میں باتیں کرتی اور وہ باتیں ایسی تھیں جیسے کسی اور دنیا کی باتیں ہو رہی ہوں۔ سمجھ سے بالاتر تھا اور اپنے آپ کو رحمت کے طور پر پیش کر رہی تھیں کہ جیسے ان کا نام رحمت ہے، اور اب تو حد ہو گئی تھی کہ بے ہوشی میں اٹھ کر وہ تمام گھر میں گھومتی اور سامان کی بے ترتیبی کی سبب بنتی اور کبھی کبھار تو برتن اٹھا کر باہر پھینک دیتی اور عجیب و غریب حرکتیں کرتی، اور اگر پکڑنے کی کوشش کرو تو اتنی طاقتور ہو جاتی کہ بڑے بڑے مرد بھی ناکام ہو جاتے۔ پھر محلے والوں کی مدد سے والد صاحب کو روانہ کیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں ٹیلی فون اور موبائل سے ہم لوگ ناواقف تھے۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے 5 دن کے بعد والد صاحب آ گئے۔ چونکہ وہ تھوڑا بہت علم رکھتے تھے جنوں کے بارے میں، انہوں نے کمرہ بند کر کے 40 دن کا چلہ کاٹا۔ وہ وقت بھی بہت بھاری تھا۔ والد صاحب کے کمرے سے چیخو پکار اور لڑنے کی آوازیں باہر تک آتی تھیں، حالانکہ دروازہ بند ہوتا۔ صرف والدہ والد صاحب کے کمرے میں اس وقت جاتی جب والد صاحب کو کھانا وغیرہ دینا ہوتا، ورنہ وہ بھی نہیں جاتی تھیں، اور وہ بھی بہت خوفزدہ تھی۔ محلے کی ایک عورت جنت نامی تھی، اس نے مشورہ دیا کہ اس کی شادی کر دو، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن والد صاحب اس بات پر کسی طرح راضی نہیں تھے۔ ان کے اور والدہ کے درمیان اس بات پر روز تو میں ہوتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے چلہ ختم ہوا اور گھر میں آیت کریمی کا ورد چلا۔ اب حالات کافی حد تک نارمل تھے۔ والد صاحب کے مشورے کے بعد والدہ اپنے میکے جانے کو تیار ہوئی اور باجی اور ہم سب اماں کے میکے جانے کی تیاری کرنے لگے، جو کہ انڈیا میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، غازی پور۔ وہاں کے لیے ہم لوگ بذریعہ ٹرین جانے کے لیے تیار تھے، کیونکہ والد صاحب کو ریلوے کی طرف سے پاس ایشو ہوتا تھا، اسی لیے کرائے کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ آخرکار ایک روز ہم لوگ انڈیا کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم بچے بہت خوش تھے کہ ہم لوگ ٹرین کا سفر کریں گے، لیکن باجی بہت اداس تھی۔ ٹرین میں ایک مرتبہ پھر بے ہوش ہو گئی اور ساتھ ہی مرد کی آواز میں گانا گانے لگی۔ تمام مسافر بھی پریشان تھے اور حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے، اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا اور کوئی کچھ مشورہ دے رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کو مرگی کا دورہ ہے، اور ان کو جوتا سونگھنے کا مشورہ دے رہے تھے، اور وہ ساحر کی غزل کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے مسلسل گا رہی تھیں۔ بہرحال مسافروں کی کوشش سے ان کو ہوش آ گیا اور ان کو پانی وغیرہ پلایا گیا، لیکن وہ بہت کمزور اور لاغر دکھ رہی تھیں، جیسے کہ برسوں کی مریض ہوں۔ کسی نہ کسی طرح ہم لوگ بنارس پہنچ گئے۔ آگے غازی پور جانا تھا، لیکن باجی کی طبیعت کی وجہ سے ہم لوگوں نے بنارس میں اپنی خالہ کے گھر کچھ دن رہنے کا پروگرام بنایا اور غازی پور میں خالہ کو اطلاع دے دی کہ ہم لوگ بنارس میں ہیں۔ بنارس کے قیام کے موقع پر باجی پر 3 دورے بہت شدید پڑے کہ تمام گھر والے پریشان ہو گئے۔ دوسری طرف شدید بارش ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر تک
جانا بھی مشکل تھا، اسی لیے میرے خالو نے ایک ہندو پنڈت کی مدد لی اور اس سے درخواست کی کہ آ کر باجی کو دیکھ لے، لیکن اس نے بھی دوسرے دن کا وقت دیا۔ رات کا وقت تھا، باجی بے ہوش تھی اور مردانہ آواز میں کسی کو آواز دے رہی تھی، جو کہ کسی ایسی زبان میں تھا کہ گھر میں کسی کے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ میری خالہ زاد بھائی نے جیسے ہی باجی کے سر پر ہاتھ رکھا کہ ان کو کسی نے ایسا دھکا دیا کہ وہ منہ کے بل گر پڑے اور بہت چوٹ آئی۔ کمرے میں لالٹین رکھی ہوئی تھی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے چھت پر جا کر چپک گئی اور پورا کمرہ روشنی سے اس طرح بھر گیا جیسے بہت سارے بلب ایک ساتھ روشن ہو گئے ہوں۔ ہم سب بچے خوف سے چلانے لگے اور بڑے قرآن پاک کی تلاوت میں لگے رہے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد لالٹین بھی زمین پر آ گئی اور کمرہ بھی روشنی سے محروم ہو گیا، اور ایک زوردار آواز آئی کہ اگر کسی نے ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کی تو سب کو ملیہ مٹ کر دوں گا۔ اب تو والدہ کے ساتھ پورا خاندان پریشان ہو گیا۔ بڑی خالہ نے کہا کہ فوراً اس کو غازی پور لے آؤ، یہاں ایک عامل ہے، اس کو دکھا کر پوچھتے ہیں۔ مگر باجی سفر کے قابل نہیں تھی اور بار بار ان کو دورے پڑ رہے تھے۔ اچانک باجی نے اپنی چارپائی سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی لان میں چلی گئیں، جو کہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن کبھی کبھی بجلی کے چمکنے سے اور بادل کے گرجنے سے اجالا ہوتا تھا۔ گھر میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کو پکڑ سکے، اور وہاں پر ایک بڑا سا جھولا پڑا تھا، اس پر بیٹھ کر تیز سے جھولنے لگیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ خود ہی اندر آ کر چارپائی پر لیٹ گئیں، مگر حیرت ناک بات یہ تھی کہ ان کے کپڑے بارش میں بالکل گیلے نہیں ہوئے تھے۔ وہ رات بڑی گھٹن کی تھی، تمام گھر والوں نے جاگ کر گزاری تھی۔ دوسرے دن صبح 8 بجے کے قریب وہ ہندو پنڈت آ گیا اور جب اس نے باجی کو دیکھا تو منہ میں کچھ بدبداتا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے خالو سے کہا کہ یہ معاملہ بہت خراب ہے اور ان پر جن کا سایہ ہے، لیکن چونکہ جو جن مسلمان ہے اور میں ہندو، اسی لیے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور معذرت کر کے چلا گیا۔ پھر سب بڑوں نے مل کر یہ طے کیا کہ غازی پور چلنا چاہیے۔ فوری طور پر ایک پورا ڈبہ بک کرایا گیا تاکہ دوسرے مسافروں کو تکلیف نہ ہو، اور ہم سب اس ڈبے میں بیٹھ کر غازی پور کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن باجی دیکھنے میں بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ جب ٹرین اپنی پوری رفتار کے ساتھ جاری تھی کہ اچانک باجی نے اٹھ کر زنجیر کھینچ دی اور ٹرین رک گئی، اور پھر اس کے عوض جرمانہ دینا پڑا، اور یہ کئی مرتبہ ہوا تو ریلوے حکام نے آخری وارننگ دے کر اب ایسا ہوگا تو آپ لوگوں کو ٹرین سے اترنا پڑے گا۔ اب زنجیر کے پاس گھر والوں نے خالہ زاد بھائیوں کو کھڑا کر دیا۔ اللہ اللہ کر کے ہم لوگ غازی پور پہنچ گئے اور خالہ کے گھر قیام کیا۔ میرے ایک خالہ زاد بھائی جن کا نام فیاض تھا، وہ بڑی خالہ کے لڑکے تھے۔ ان کو پتہ نہیں کیسے باجی پسند آ گئی اور انہوں نے باجی سے شادی کرنے کی ضد باندھ لی۔ والدہ نے بہت سمجھایا مگر وہ بضد تھے۔ خالہ نے کہا کہ پہلے عامل کو بلوا کر دیکھتے ہیں، شادی وغیرہ کی بات بعد میں ہوگی۔ پھر عامل بابا کو بلوایا گیا۔ عامل بابا کے آنے کے بعد باجی بے ہوش ہو گئیں، اور عامل بابا نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے بیٹی، تو باجی مردانہ آواز میں بولی، میرا نام رحمت ہے، اگر تو سچا مسلمان ہے تو اب بھی اور اسی وقت یہاں سے چلا جا۔ عامل بابا نے کہا، میں چلا جاؤں گا مگر آپ کون ہیں؟ میں ایک مسلمان جن ہوں اور اس لڑکی پر عاشق ہوں، اسی لیے تمہارا کوئی وار میرے وار پر اثر نہیں کرے گا۔ عامل بابا بولے، اگر تم مسلمان جن ہو تو اس کو اس قدر تکلیف کیوں دیتے ہو؟ میں اس کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ اس کے گھر والے اس کو پریشان کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس کی شادی کر دی تو میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور یہ سخت مشکل میں پڑ جائے گی، کیونکہ میرے پورے خاندان نے اس کو پسند کر لیا ہے میرے لیے۔ عامل بابا نے کہا، اگر تم مسلمان ہو تو تم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جن اور انسان کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ جن نے جواب دیا، حضرت سلیمان کی قسم، یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، اپنی بکواس بند کرو۔ پھر عامل بابا نے کچھ پڑھ کر باجی پر پھونکا تو باجی چارپائی سے 6 فٹ اچھل کر کھڑی ہو گئی اور عامل بابا کو ایسی لات پڑی کہ وہ صحن میں منہ کے بل گر پڑے۔ پھر عامل بابا ایسے بھاگے کہ ان کو جیسے اپنی موت نظر آ گئی ہو۔ لیکن دوسری طرف میرے بھائی فیاض باجی سے ہر حالت میں شادی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے والد صاحب کو خط لکھا گیا۔ انہوں نے بھی سختی سے شادی سے انکار کر دیا، لیکن خالہ اور اماں کی ملی بھگت سے یہ طے پایا کہ اگر شادی کر دی جائے تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر 1 ہفتہ کے بعد کی تاریخ طے ہو گئی۔ جس دن میری باجی کا نکاح ہونا تھا، اس دن گھر کی یہ حالت ہو گئی کہ گھر کے تمام برتن خود بخود ہوا میں اڑتے ہوئے صحن میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مٹی کے تیل کے پورے گھر میں بارش ہو گئی، یعنی ہر کمرے میں اور صحن میں مٹی کا تیل پڑا ہوا تھا۔
اس حالت کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سوچ و غور ہونے لگا کہ شاید یہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس موقع پر ہمارے خالو میاں اڑ گئے اور ان کو اپنے بیٹے کی شادی کرنا تھی۔ انہوں نے تمام گھر کی صفائی کروا دی اور کہا کہ آج شام کو ہی نکاح ہوگا، اور شام تک باجی کا یہ حال تھا کہ ان کو ایک منٹ کے لیے بھی ہوش نہیں آ رہا تھا۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی تو گھر میں ایک اور قیامت آ گئی۔ اچانک خالو میاں کا جو کہ اچھے بھلے تھے انتقال ہو گیا۔ پورا گھر ماتم کدہ بن گیا اور نکاح کی بات تو ویسے ہی ختم ہو گئی۔ اور پھر انتقال کے 3 دن کے بعد فیاض بھائی کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا۔ ہم لوگوں کے پاسپورٹ کی تاریخ بھی ختم ہو رہی تھی تو ہم لوگ وہاں سے کراچی آ گئے، کیونکہ والد صاحب نے کراچی سعود آباد میں گھر لے لیا تھا۔ اب باجی کی طبیعت بھی کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ ہم لوگوں کو گھر میں شفٹ ہوئے 1 ماہ کے قریب ہوا تھا۔ ایک دن اچانک باجی پر ایسا دورہ پڑا کہ وہ مسلسل 3 دن بے ہوش رہیں اور مسلسل انڈین گانے مرد کی آواز میں گاتی رہیں۔ پھر خود بخود ہوش آیا۔ اب کوئی ڈاکٹر، کوئی فقیر، کوئی حکیم، سب بے بس نظر آئے۔ 2 ماہ کے بعد خالہ، اماں، بما اپنے بچوں کے ہمارے گھر آ گئیں۔ ان لوگوں کی آمد سے ہم بچے بہت خوش تھے اور تمام بھائی بہن اور کزن مل کر کھیلتے تھے، اور کبھی کبھی تو باجی بھی ہم لوگوں کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جاتی تھی۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے باجی نے ہم سب کو 1 روپیہ دیا اور کہا کہ فیاض بھائی سو رہے ہیں، تم لوگ جا کر ان کا بدن دبا دو، کیونکہ ان کے بدن میں درد ہو رہا ہے، اور میں تم لوگوں پر نظر رکھتی ہوں۔ ہم لوگ روپے کی خوشی میں جا کر تمام کزن اور بھائی بہن ان کے اوپر کودنے لگے، اور باجی ہاتھ کے اشارے سے ہم لوگوں کو اوپر لے کر جاتی تھیں اور ہم لوگ 5 فٹ اوپر جا کر ان پر گرتے تھے۔ شام کو پتہ چلا کہ فیاض بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم لوگوں نے ان کی اتنی خدمت کی، اس کے باوجود وہ مر گئے۔ شام کو ان کی اور باجی کی منگنی ہونی تھی۔ عجیب صورتحال ہو گئی اور پھر دوبارہ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا کہ یہ کیسے ہوا۔ اچھے بھلے تھے۔ بہرحال پھر اللہ کی رضا سمجھ کر سب خاموش ہو گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد ان کو کھوکھرا اپار کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ لیکن خالہ اماں کو پورا یقین تھا کہ یہ رحمت جن کا کارنامہ ہے۔ وہ اماں سے ناراض ہو کر واپس جانے کی ضد کرنے لگیں۔ لاکھ منانے پر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اچانک باجی آ گئیں، اور پھر انہوں نے مردانہ آواز میں حکم دیا کہ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ یہ میرا حکم ہے۔ خالہ جہاں دیدہ عورت تھیں فوراً بات سمجھ گئیں اور 3 دن کے بعد وہ انڈیا روانہ ہو گئیں۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا اور یہ کئی مہینے نارمل رہا۔ باجی پر بہت کم دورے پڑتے تھے، بلکہ کچھ دنوں سے باجی بہت خوش و خرم رہتی تھیں اور بالکل بیمار نہیں لگتی تھیں۔ وقت اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ 2 ماہ کے بعد باجی نئے کپڑے پہنتی، میک اپ بھی کرتی تھیں، خوشی خوشی کھانے بھی کھاتی، تیار بھی ہوتی، لیکن خوفزدہ ماں یہ پوچھنے کی جرات نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ کپڑے اور میک اپ کا سامان کہاں سے آ رہا ہے۔ شاید ان کو یقین تھا کہ یہ رحمت جن کا کارنامہ ہے۔ وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن اماں نے ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا، تم آج کل سہاگن کی طرح بنی سوری رہتی ہو، کپڑے وغیرہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ باجی نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آپ اس معاملے میں نہ پڑیں۔ پھر ایک رات جبکہ شدید بارش ہو رہی تھی، بادل گرجنے اور بجلی کی چمک اور ہواؤں کے شور نے ماحول کو بہت پراسرار بنایا ہوا تھا، ایسے میں باجی کے کمرے سے مسلسل باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے بہت سے لوگ کئی بار کسی بات پر تکرار کر رہے ہوں۔ صبح 4 بجے کے قریب گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں زوردار دھماکے سے کھل گئے اور سرد ہوائیں پورے گھر میں داخل ہو گئیں، اور اچانک ہوا کے دوش پر باجی اڑ کر اس طرح گھر سے نکلیں کہ آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ ان کو رحمت جن کہاں لے کر چلا گیا۔ اماں ابا ان کی راہ تکتے تکتے دنیا سے چلے گئے۔ بہن بھائیوں میں بھی بس اب میں ہی حیات ہوں اور آج تک منتظر ہوں شاید باجی کی کوئی خبر مل جائے۔